ہمارا دین اخلاق سکھاتا ہے، کیا معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، لوگوں کی اچھائیاں دیکھنا، کمیاں نہ دیکھنا۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائے، کیوں؟ انہ رجل فاسق، حضور یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ ہی مت پڑھائے گا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا حرس لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے، ایک رات اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت کا مزاج، اچھائیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو، خامیاں نہیں۔ خامی نظر آئے کہ پردہ ڈالو، اللہ ستار ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ زندگیاں خوبصورت کیسے بنیں گی؟ چیزوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، مال سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے سے، اعمال کو اچھا بنانے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات کو اختیار کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ایمان والا کون ہے؟ وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق کیا؟ سلمن قطع، جو رشتہ توڑے کہ تم رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، کہ جو ظلم کرے کہ اسے معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، آتی من حرمک، جو نہیں کھلاتا کہ اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا کہ اسے سلام کرو۔ اخلاق۔ مولانا شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ اکثر آنے والوں سے کوئی سوال کرتے تھے، بھی یہ بتاؤ بھائی، کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے تھے، اکثر پوچھتے تھے ہاں بھی بتاؤ بھائی قرآن میں کون سا اصول ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے؟ قرآن سے اصول بتاؤ بھائی، وہ کون سا اصول قرآن میں بتایا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا؟ قرآن سے بتاؤ۔ پھر یہ آیت پڑھا کرتے ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو کہ دشمن بھی دوست بنے گا۔ ایک حدیث پر عمل ہو جائے، یہ کچہریوں کا رش، یہ تھانوں کا رش، یہ مسائل حل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا بھائی، جھگڑا نہ کرنا بھائی۔ دوسری بات، میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اللہ کے نبی ممبر پہ تشریف فرمائے ہیں اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ تو ہے کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں؟ پھر 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، ٹیک چھوڑ دی، آگے ہوئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے آپ نے جملہ اتنا دہرایا
کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائے. تیسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل کا جا رہا تھا، راستے میں درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی، وہ اپنی سواری سے اترا، شاخیں کاٹ دی، اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی. یہ دین کی تعلیمات ہے. حدیث میں ایک فاحشہ عورت، فاحشہ بد کردار، کتے کو دیکھا کنویں کے پاس کھڑا ہے، پیاس سے ہانپ رہا ہے، وہ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا، لٹکایا اور پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی. دوسرا قصہ، صالحہ عورت، دیندار، لیکن ایک بلی کو باندھ دیا، کھانے کو نہیں ڈالا، چھوڑا بھی نہیں کہ خود کھا لے، بلی بھوکی مر گئی. اس نیک عورت کی اللہ نے بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا. دین خوبصورت دین ہے بھائی، بہترین زندگی گزارنے کا راستہ ہے بھائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں. ایک آدمی کو دیکھا، اندازہ لگایا اس کے چہرے سے کہ یہ حاج کوئی پریشانی ہے. یہ شریعت کا مزاج، کسی کو کہنا نہ پڑے، خود اندازہ لگائیں بھائی، چہرے پڑے لوگوں کے، زندگیوں سے اندازہ لگائیں کون پریشان